کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں بلال حبشی کا، جنہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ان کے سینے پر رکھ دی جاتی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا کرتے تھے، اپنی زبان سے احد احد کہا کرتے تھے۔ حسین احمد، میں روحانی بیٹا ہوں خبیب کا، جنہوں نے موت کو اپنے گلے لگا لیا، یہ کہتے ہوئے لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعا، علی ای جنب کان للہ مصرعی، کہ میں جس حال میں بھی دنیا سے جاؤں، اسلام کی حالت میں جا رہا ہوں، بس مجھے پھر کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں جس طرح بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا حسین احمد، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا، جنہوں نے نازک مقام پر نیزہ کھانا اور اسلام کے لیے جان دینا وہ گوارا کر لیا، لیکن مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس ہو جائے، استقامت کا وہ پہاڑ بنی رہی۔ حسین احمد، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا، جن کے چہرے پر سیاہی پوتی گئی، جن کے چہرے پر سیاہی لگائی گئی اور ان کو گشت کرایا گیا۔ حسین احمد، میں روحانی بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا، جن کی لاش جیل سے نکلی ہے۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد ابن حنبل کا، جنہیں اتنے زبردست کوڑے لگائے گئے کہ ان کوڑوں کو اگر ہاتھیوں پر برسایا جاتا تو وہ ہاتھی بلبلا اٹھتے، چنجھاڑ اٹھتے۔ او حسین احمد، میں روحانی بیٹا ہوں امام مجدد الف ثانی کا، امام ربانی مجدد الف ثانی کا، جنہیں 2 سال گوالیار کے قلعے میں رکھا گیا۔ او حسین احمد، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، جن کے ہاتھوں کو کلائی کے قریب سے توڑ دیا گیا۔ حسین احمد، یہ انگریز، یہ فرنگی میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں، لیکن میری روح سے، میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ تمام ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ استقامت اختیار کیے رہیں۔ یہ اسلام، یہ ایمان، یہ روشنی ہے، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہمت اور پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یوں نہ سوچیں کہ عالمی منظرنامہ بڑا برا ہے، بڑا تشویشناک ہے۔ ذرا غور کیجئے اپنی تاریخ پر۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے نہیں ہیں، درمیان میں غار ثور میں آپ کا قیام ہے، لیکن اللہم اعمی ابصارہم، آقا فرماتے ہیں اے اللہ ان کی نگاہوں کو تو اندھا کر دے، ان کی نظریں دیکھنے نہ پائیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ دشمنان امن و ایمان، وہ دشمنان سلامتی و اسلام، وہ غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے جھک کر دیکھا تو پیارے نبی وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ آقا فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی دعا کو قبول کیا، مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتر نے پر پھیلا دیے، اور وہاں ایسا انہیں لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہاں اندر کوئی جا سکتا ہے یا کوئی گیا ہوا ہے۔ جب آقا کے خون کے پیاسے وہ قبر کے دہانے تک پہنچ جائے، اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو اس موقع پر مٹ چکا ہوتا، اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو سراقہ بن مالک وہ پیچھا کرتے کرتے پہنچ گئے تھے، لیکن کیا آقا کی نظر تھی اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب کرشمہ تھا کہ وہ سخت ترین زمین میں سراقہ کے گھوڑے کے پیروں کو گھٹنوں تک جکڑ لیا کہ ہلنے نہ پائے، اور سراقہ بھی سمجھ گئے جو اب تک حضرت نہیں بنے تھے بلکہ قابل حسرت تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ وہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم دونوں مل کر میرے لیے دعا کر دو، تو اگر مٹنا ہوتا تو اس موقع پر مٹ چکے ہوتے۔ لیکن ذرا اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے کہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور کافی لوگ دین اسلام سے منحرف ہو رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے۔ اس موقع پر کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول تھا کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے، اس سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے لڑائی لڑوں گا، میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد کیجئے، عمر فاروق مصلے پر ہوں اور نیزہ مارا جائے لیکن اسلام نہیں مٹا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے زمانے خلافت میں ایک لمبے زمانے تک آپ نے خلافت کو سنبھالا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے خود اپنے روپیوں پیسوں سے جو کنواں خرید کر دیا تھا، اسی کنویں کا پانی آپ پر بند کیا گیا، آپ کو نظر بند کر دیا گیا، گھر کے اندر محبوس کر دیا گیا، اور وہیں پر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، وہ اہل بیت کے ساتھ وہ آپ کو شہید کیا گیا۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا، لیکن سمجھ لیجئے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالی اس چراغ کو بجھنے دینے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ میں ہم کم ہمت کیوں ہوں، اپنے آپ میں ہم پست ہمت کیوں ہوں؟ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے اسلام سے ہمیشہ کے لیے وابستہ رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے وابستہ رکھیں، اپنے آپ کو پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھیں۔ وابستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، وابستہ رہ شجر سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے لائے ہوئے اسلام سے، آپ کے لائے ہوئے کلام سے جتنا وابستہ رہیں گے اتنے سرسبز و شاداب رہیں گے۔ اور یہی کام کرتے ہیں یہ مدرسے، یہی کام کرتے ہیں یہ علماء۔ جزیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، جزیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، چاروں طرف پانی ہی پانی ہوا کرتا ہے، پانی ہی پانی، درمیان میں جزیرہ ہوتا ہے، اوپر ٹاپو ہوا کرتا ہے، وہ پانی سے محفوظ ہوا کرتا ہے۔ یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو چھوٹا مدرسہ، بڑا مدرسہ، کہیں چاہے 10-20 بچے ہوں یا چاہے کہیں 1000 2000 10,000 طلبہ ہوں، یہ بڑے عجیب اللہ کے کلام کی نورانیت ہے کہ یہ ایسی جگہ ہوا کرتی ہیں کہ چاہے گھاس پھوس کی جھونپڑی میں کوئی مدرس بیٹھ گیا اور کوئی طالب علم بیٹھ گیا، جہاں اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہو اور پڑھا جا رہا ہو، سیکھا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، یہ وہ جگہ ہوتی ہیں، چاہے گھاس پھوس کی جھونپڑیاں ہوں، لیکن یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں کوئی بڑے سے بڑا مالدار بھی آنے کو اپنی سعادت مندی سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی خوش نصیبی سمجھ رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور انوار کے نزول ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو مدرسے ہیں، یہ مدرسے ان جزیروں کی طرح ہیں، ان ٹاپوؤں کی طرح ہے کہ چاروں طرف جیسے پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح یقین مانیے کہ چاروں طرف گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں، گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں، ارتداد بھرا ہوا ہے، کفر شرک بھرا ہوا ہے، بدعات خرافات بھرے ہوئے ہیں، بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی بھری ہوئی ہے، عریانیت بھری ہوئی ہے، فضول خرچیاں بھری ہوئی ہیں، بغض، کینہ، حسد، کپٹ بھرا ہوا ہے، عداوتیں اور حسد بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بنے ہوئے دلوں کے اندر نفرتوں کی عداوتوں کی آگے وہ بھری ہوئی ہیں۔ یہ مدرسے ہیں جو جزیرہ نما ہوا کرتے ہیں، یہ مدرسے ہیں جو جزیرے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ جوا سٹوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ عریانیت سے بچے ہوئے ہیں، یہ طرح طرح کی فضول خرچیوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ بدکاریوں سے، حرام کاریوں سے، حرام خوریوں سے، زناکاریوں سے یہ بچے ہوئے ہیں۔ ہاں، غلطیاں کہاں نہیں ہوتی،
غلطیاں کہاں نہیں ہوتی، کبھی کبھی غلطیاں کچھ مدرسوں میں بھی ہو جایا کرتی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم مدرسوں سے اپنا رشتہ توڑ لیں، ہم اپنے مدرسوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں، اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں۔ یہ مدرسے میں معلوم کیا، پٹیل صاحب سے معلوم کیا کہ کتنے طلبہ ہیں، انہوں نے بتلایا کہ 15 طلبہ، صرف 15 طلبہ۔ بھئی یہ کھاچروت میں کل کتنے مکانات ہوں گے یہاں پر؟ کتنے مکانات؟ 60-65 مکانات۔ ارے ہیں اتنے مکانات کھاچروت میں؟ ارے ہیں یا نہیں؟ کھاچروت والے ہیں نا یہاں پر؟ بھئی 60-65 مکانات ہیں، 40 مکانات ہیں۔ بھئی 40 مکانات میں ہر مکان میں ایک ایک بچہ تو ہوگا نا، ہر مکان میں بھئی ایک ایک بچہ تو ہے یا نہیں کم سے کم؟ ارے ہے یا نہیں؟ تو آج پختہ ارادہ کرو، ویسے مسلمان تو ہمارے دو پر عمل کرتا ہی نہیں ہے نا، ہم تو ہمارے دو پر عمل نہیں کرتا ہے، تو ماشاءاللہ ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں زیادہ ہی ہے، کم سے کم ایک نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکتیں عطا فرمائی ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی ہر گھر میں سے ایک بچہ، ہر گھر میں سے ایک بچہ، بھئی 40 مکان جوڑتے ہیں تو ہر گھر میں سے ایک بچہ وہ اس مدرسے کو اشاعت القرآن، اشاعت القرآن، مدرسہ اشاعت القرآن، بھئی اس میں کھاچروت کے ہر گھر سے ایک بچہ چاہیے، دیں گے انشاءاللہ؟ بھئی دیں گے نا انشاءاللہ؟ کون دے گا؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، بھئی ہاتھ اٹھائیں، پکا ارادہ کریں، ارے بھئی ہاتھ اٹھائیں نا، ارادہ تو کریں، بھئی ارادہ کریں۔ دیکھو بھائی ماشاءاللہ 2 کا ارادہ کریں، دیکھو وہ 5 کا اشارہ کر رہے ہیں وہاں سے، 5 بچے دیں گے انشاءاللہ، بھئی دیں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے گھر میں اگر بچے نہیں ہیں تو آپ کے خاندان میں، آپ کے پریوار میں، آپ کے پڑوس میں تو بچے ہوں گے نا، ارے بھئی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ خود جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے کے بھئی ایک بچہ مدرسے میں ضرور داخل کرائیں گے انشاءاللہ، کرائیں گے نا انشاءاللہ؟ اب جو بزرگ لوگ ہیں تھوڑا سا وہ ہاتھ اٹھانے میں بیچارے ہچکچا رہے ہیں کہ اب اگر ہم نے ہاتھ اٹھایا تو یہ مولوی جو ہے یہ بڑا عجیب ہمارا مذاق بنائے گا، تو 70 سال کا بوڑھا انسان ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ میں بچہ دوں گا، یعنی نکاح ثانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی اپنے پوتے بھی دے سکتے ہیں، نواسے بھی دے سکتے ہیں، بھانجے بھتیجے دے سکتے ہیں، بھائی دیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک ایک بچہ مدرسے کو دیں گے انشاءاللہ؟ بھائی ہاتھ اٹھا کر ارادہ ظاہر کریں، میں دیں گے نا انشاءاللہ؟ اور میں کہہ رہا تھا پٹیل صاحب سے کہ ہر آنے والا اپنا مقدر ساتھ لاتا ہے، ہر آنے والا اپنا مقدر ساتھ لاتا ہے، جب بچے آئیں گے تو وہ اپنا مقدر بھی ساتھ لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مدرسے کو آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری؟ بھئی میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے نا۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والوں کا ایک نام اور ہے۔ بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا، ہمارے مہمان مکرم کے سامنے ہم لمبی چوڑی باتیں کرتے رہیں، یہ بری بات ہے۔ بھئی ہم سب انہی کو سننے کے لیے تشریف لائے اور بہت دور سے یہاں تشریف لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے جس طرح سے آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان کا سفر ادھر کا طے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت ان کی زندگی میں بھی نصیب فرمائے اور ہر سفر میں انہیں عافیت نصیب فرمائے۔ ایک سفر میں ان کو حادثہ بھی پیش آ گیا تھا، ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت انہیں بھی اور دنیا بھر کے تمام علماء اکرام کو، حفاظ عظام کو، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو عافیت تامہ نصیب فرمائے۔ بھئی یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، ان کا ایک نام تو ہوتا ہے طالب علم، بھئی ان کا ایک نام تو کیا ہوتا ہے؟ طالب علم، اور ان کا دوسرا نام ہوتا ہے مہمانان رسول۔ ان کا دوسرا نام ہوتا ہے مہمانان رسول، یعنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان۔ یہ جو پڑھنے آ رہے ہیں یہ اللہ کے مہمان، رسول اللہ کے مہمان۔ بھئی مہمان کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، میزبان کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، کبھی مہمان چھوٹا ہوتا ہے، کبھی میزبان چھوٹا ہوتا ہے، کبھی مہمان بڑا ہوتا ہے، میزبان بڑا ہوتا ہے، جیسے جس کی حیثیت ہوتی ہے ویسا اس کا رتبہ انسان کی نظروں میں اور انسان کے دل میں ہوا کرتا ہے۔
یہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں. ان کا میزبان میں نہیں، آپ نہیں، بلکہ ان کا میزبان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے میں گزر بسر کرنے والے، رہائش اختیار کرنے والے بڑے معصوم اور ننھے منھے یہ طالب علم ہوا کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ جیسا میزبان ہوتا ہے نا، مہمان کا رتبہ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اگر میزبان بڑا ہو تو پھر مہمان کا رتبہ بھی بڑا ہو جائے گا. اگر سی ایم کسی کو اپنا مہمان بنا لے، کسی کو اپنا گیسٹ بنا لے، اتیتھی کے روپ میں وہ اپنے یہاں پر بلا لے، تو ایسی صورت میں وہ پھولا نہیں سماتا ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا، بلند و بالا ہے. تو جو رسول اللہ کا مہمان ہوگا اس مہمان سے بڑھ کر کوئی اور مہمان نہیں ہو سکتا. جب میزبان اتنا اونچا تو پھر مہمان بھی اتنا ہی اونچا ہوا کرتا ہے. میزبان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا تو پھر یہ مہمان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند اور بالا ہے. اور یہاں آ کر یہ کسی اور چیز کو نہیں سیکھتے، کوئی دہشت گردی نہیں سیکھتے، کوئی آتنکواد ان کو نہیں سکھایا جاتا، بلکہ ان کو اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے. انہیں انسان بنایا جاتا ہے. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے ہی نہیں بلکہ ایک ایک عضو سے، باڈی کے ایک ایک پارٹ سے سارے کے سارے لوگ امن و امان میں اور سلامتی میں رہیں. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، معمون رہے. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی پر ظلم نہ کرے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو الفت اور محبت کا خزانہ ہوا کرتا ہے. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو بیمار ہو اس کی عیادت کرنے جاؤ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کا غم بانٹنے والے بنو. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بوڑھوں کا، کمزوروں کا سہارا بنو. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یتیموں بیواؤں کے کام آنے والے بنو. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خود بھوکے رہ لینا لیکن بھوکوں کی بھوک کو محسوس کرنا. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خود پریشانی میں رہ جانا لیکن دوسرے پریشان حال لوگوں کے کام آ جانا. یہ سکھایا جاتا ہے اس مہمان خانے میں. اور جس کو یقین نہ ہو وہ جب چاہے تب آئے اور آ کر چیک کر لے سارے ملک ہندوستان کے مدرسوں کو. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. انہیں انسان بنایا جا رہا ہوتا ہے. انہیں پیسہ کمانے کی مشین نہیں بنایا جا رہا ہوتا ہے بلکہ ان کو حقیقی معنی میں مانوتا کا سندیش دے کر انہیں دنیا کے حوالے کیا جا رہا ہوتا ہے. انہیں حقیقت میں ماں باپ کو ان کا بیٹا جو بھولا بسرا ہو چکا ہوتا ہے وہ بیٹا دیا جا رہا ہوتا ہے. جو بیٹا روپیے پیسے کے نشے میں چور ہو کر کہیں روپیہ پیسہ کمانے کی مشین بن چکا ہوتا ہے. ایسے دور میں یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا کام اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کا سہارا بننا ہے، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ان سب کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے اس مہمان خانے میں. اور اگر آپ کو یہ غرہ ہو، اگر آپ کو اپنے آپ میں یہ خام خیالی ہو
اگر اپنے آپ میں یہ غلط فہمی ہو کہ نہیں میں اپنے بیٹے کو بہت بڑا سائنسداں بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، اور یہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور کیا سکھایا جاتا ہے، تو سن لیجئے ہم ڈاکٹرز کے، وکیل کے، انجینئر کے، سائنسداں کے اور ججز کے ان لوگوں کے ہم مخالف نہیں ہیں۔ ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیے، اپنے بچے کو وکیل بھی بنائیے، حق اور صداقت کی آواز بلند کرنے والا بنائیے، انصاف کے فیصلے سنانے والا بنائیے۔ وہ ڈاکٹر ایماندار ڈاکٹر بنے جو صرف لوگوں کے جیب اور گلے کاٹنے والا نہ ہو بلکہ اس کے اندر انسانیت ہو، وہ ڈاکٹری کو خدمت سمجھنے والا ہو، وہ وکیل صرف پیسہ کمانے والا نہ ہو جس کے بارے میں یوں کہا گیا کہ لوگ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ ایسا نہ ہو بلکہ وہ انصاف کی آواز اور انصاف دلانے والا بننے والا ہو۔ وکیل بنائے لیکن ایماندار، ڈاکٹر بنائے لیکن ایماندار، سب سے پہلے اسے مسلمان تو بنائے۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ اپنے باپ کا جنازہ رکھا ہوا اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس موقع پر وہ بلک بلک کر رو رہا ہے، کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، ذرا اس کو صبر تلقین کیا اور اس کے بعد اس کو سمجھایا کہ بھئی ابا ہیں چلے گئے، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس وقت پر اسے جانا ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ابا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور میں بھی صف میں لگنے کو سوچتا رہا ہوں، لیکن ابا نے مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو بنایا لیکن ابا نے مجھے نماز جنازہ نہیں سکھائی، ابا نے مجھے کبھی ثنا سبحانک اللہم نہیں سکھایا، ابا نے مجھے کبھی درود نہیں سکھایا، ابا نے مجھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا نہیں سکھایا، ابا نے مجھے کبھی نماز کا طریقہ ہی نہیں سکھایا۔ میں ابا کا جنازہ پڑھنے سے بھی قاصر ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ مدرسے کے طلبہ بڑا عجیب اللہ کا معجزہ ہے، کلام اللہ بڑا عجیب معجزہ ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہارون رشید کے سامنے۔ ہارون رشید بھی قرآن کا حافظ تھا، ہارون رشید بھی قرآن کا حافظ تھا۔ ایک باپ اپنے بچے کو لے کر آیا کہ ہارون رشید میں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، 5 سال کا بچہ، اور ہارون رشید سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کا امتحان لے لیجئے، ذرا کہیں سے قرآن پاک میں سے اس سے سنیے۔ بچے سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے کچھ سوال کیے جائیں گے، تمہیں جواب دینا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ تو وہ اتنا چھوٹا بچہ وہ ضد کر رہا ہے کہ ہاں میں پڑھ کر تو سناؤں گا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھ کر تو سناؤں گا لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ مجھے گڑ کی ڈلی دلوانا پڑے گی۔ گڑ کی ڈلی، آج کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں چوئنگم، چاکلیٹ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گڑ کی ڈلی دلوانا ہوگی تو میں پڑھ کر سناؤں گا۔ 5 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ، بلکہ دنیا بھر کا۔ میں نے ایک خبر پڑھی عربی اخبار میں، الجزائر میں کوئی عبد الرحمن نامی شخص تھے، تو ان کا بیٹا وہ 3 سال کا بچہ حافظ قرآن، 3 سال کا بچہ حافظ قرآن، چلتا پھرتا کھیلتا کودتا وہ قرآن کریم کے آیات پڑھتا ہے۔ جب انٹرویو لیا گیا اس کے والد کا کہ یہ 3 سال کا بچہ حافظ قرآن کیسے، تو اس کے والد نے بتلایا کہ یہ حافظ قرآن اس طرح سے بنا ہے کہ یہ جب اپنی امی کے شکم میں تھا تو اس کی والدہ بہت کثرت سے کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بچہ 3 سال کی عمر میں ہی جب بولنے لگا ہے تو اللہ کا کلام فر یہ پڑھ کر سنا رہا ہے۔ اور ادھر پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے، مجھ سے وابستہ ایک شخص، ایک بزرگ، 90 سال کی ان کی عمر، انہوں نے کلام اللہ کو حفظ کیا، 90 سال کی عمر میں کلام اللہ کو حفظ کیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت میری دستار بندی کے لیے آپ کو تشریف لانا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے دستار بندی کی، سر کے بال، داڑھی کے بال، ہاتھ کے روئے، پاؤں کے روئے، مونچھوں کے بال، سارے کے سارے بال سفید ہیں۔
سارے بال پورے بدن پر کہیں ایک بال بھی کالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 90 سال کی عمر والا انسان بسا اوقات وہ اپنی اولاد تک کے نام بھول جاتا ہے، اپنے اولاد کے نام بھول جاتا ہے، گھر کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اور اب تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو اب جو نیو جنریشن ہے نا، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ بچپنا اور بچپنے سے ڈائریکٹ چھلانگ لگا کر بڑھاپا، درمیان سے جوانی حذف ہوتی جا رہی ہے، درمیان میں جوانی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آ ہی نہیں رہی۔ یہ نئی نئی عمر کے بچے یہ موبائل کی لت میں لگے ہوئے، موبائل نے ان کو اتنا تباہ و برباد کیا، اتنا تباہ و برباد کیا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بچے جن کو اپنے آپ میں المؤمن القوی ہونا چاہیے تھا، قوت اور طاقت کا پیکر ہونا چاہیے تھا، جرأت اور ہمت والا ہونا چاہیے تھا، انہیں نڈر ہونا چاہیے تھا، اپنے جسم کو بھی مضبوط کرنے والا ہونا چاہیے تھا، اور اپنی روح کو بھی مضبوط کرنے والے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے والے یہ ہونے چاہیے تھے۔ لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 60 سال کے بزرگ سے زیادہ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ او میرے نوجوان دوستو، اپنی آنکھوں کو گندا نہ کرو، اپنے کانوں کو گندا نہ کرو، اپنے دلوں کو گندا نہ کرو، بلکہ ان علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں سے سیکھو، ورنہ کتنا اپنے آپ سے دشمنی نکالو گے، کتنا اپنے آپ کو ضائع کرو گے۔ آج پختہ ارادہ کا ایک عمل آپ کو بتلاتا ہوں، بہت مختصر سا عمل، ابو داؤد شریف کے حوالے سے 7 مرتبہ صبح میں پڑھنا ہے، 7 مرتبہ صبح میں پڑھیں گے تو شام تک، شام آنے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف کے حوالے سے آپ کو بتلا رہا ہوں، صبح میں اگر آپ نے پڑھ لیا تو شام آنے سے پہلے اگر انتقال ہوا تو انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی، اور شام میں مغرب کے بعد اگر پڑھ لیا تو صبح سے پہلے انتقال ہو گیا تو جنت میں جائیں گے۔ کریں گے عمل؟ ارے عمل کرتے ہو تو بتلاؤں، نہ کرتے ہو تو نہ بتلاؤں۔ کریں گے عمل؟ کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ صبح میں فجر کے بعد کرنا ہے۔ بھئی صبح میں کب کرنا ہے؟ ارے زور سے بولو نا۔ فجر کے بعد۔ بھئی صبح میں کب کرنا ہے؟ فجر کے بعد۔ تو فجر کی نماز پڑھنا پڑے گی انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور شام میں مغرب کے بعد۔ بھئی شام میں کب؟ مغرب کے بعد۔ مغرب کی نماز پڑھنا تو آسان ہے، تو صبح میں فجر کے بعد پڑھنا ہے اور شام میں مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم اجرنی من النار۔ بھئی 7 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں گے تو فجر سے لے کر مغرب کے درمیان انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی، اور مغرب کے بعد پڑھنا ہے تو مغرب سے فجر کے درمیان اگر انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ بھئی اس کے علاوہ کوئی وقت تو نہیں ہے نا مرنے کا؟ بھئی اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں ہے تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور خاص طور سے نوجوانوں کو کہتا ہوں، بھئی نوجوان لوگ فجر میں نظر آئیں گے نا انشاءاللہ، 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بن کر زندگی گزاریں گے، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کریں گے، برادران وطن کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ رکھیں گے انشاءاللہ، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور مدرسے کا دیدار آ کر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بھئی مدرسے میں اگر کچھ آ کر نہیں دینا ہے تو مت دو، کچھ آ کر نہیں دینا ہے مت دو، مدرسے میں آ کر جب فری رہو تو مدرسے میں آ کر علماء طلباء کی زیارت ہی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو بس ایک آخری بات میں عرض کر رہا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ بھئی یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں یہ کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ بھئی یہ کس کے مہمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ میزبان جب پہنچا ہوتا ہے تو مہمان کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ بھئی افغانستان میں ہرات ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہرات میں ایک گورنر رہا کرتے تھے، بڑے نیک دل انسان تھے، نیک طبیعت تھے۔ وہ قریب میں ایک قاری صاحب تھے، وہ قاری صاحب کو کہا کہ آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، سکھائیں، مدرسہ چلائیں، اور ان بچوں کا کھانا اور ان بچوں کا ناشتہ وہ میرے ذمہ ہے۔ وہ گورنر صاحب نے کہا کہ آپ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے سکھائیں اور ان کا دونوں وقت کا کھانا اور ناشتہ وہ میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ معمول بنا لیا،
قاری صاحب قرآن پاک کی خدمت کرنے میں لگ گئے، محنت کرنے میں لگ گئے، بچوں کو تعلیم دیتے تھے، اور وہ جو گورنر صاحب تھے وہ صبح میں بھی ناشتہ لے کر آ جایا کرتے تھے، کھانا لے کر آ جایا کرتے تھے، شام میں بھی کھانا لے کر خود آیا کرتے تھے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں بھئی، چاہے اسکول کے بچے ہوں چاہے مدرسے کے بچے ہوں، بچے تو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگے۔ اب میں اس کو کہوں گا نہیں کہ کیسے پناہ مانگے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ بارش کے موسم میں گورنر صاحب ذرا کھانا لانے میں لیٹ ہو گئے۔ بارش کا موسم، لکڑیاں گیلی، چولہا جلنے میں، کھانا پکنے میں، تیار ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ تو کافی دیر کے بعد گورنر صاحب شام کے وقت میں وہ ایک برتن اپنے سر پر رکھے ہوئے، ایک اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب بچے تو چونکہ بچے ہوتے ہیں تو کچھ چھوٹے نادان بچوں نے یوں کہنا شروع کیا، وہ دیکھو وہ ہمارا بیل، وہ دیکھو وہ ہمارا بیل اب چلا آ رہا ہے، وہ ہمارا بیل اب چلا آ رہا ہے۔ اور بچے کوئی دھیمی آواز میں نہیں بولا کرتے، سمجھدار تھوڑے ہوا کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں وہ تو ذرا بلند آواز سے بولنے لگے۔ گورنر صاحب کے کانوں تک آواز پہنچ گئی کہ بچے مجھے بیل بول رہے ہیں۔ غصہ تو اتنا آیا کہ وہیں پر برتن پٹک دیں، لیکن چونکہ کھانا تھا، اللہ کی نعمت تھی، وہ لے کر چلے آئے اور لا کر قاری صاحب کے پاس انہوں نے غصے سے برتن کو رکھا، اور برتن کو رکھنے کے بعد کہا، قاری صاحب یہ اب کا کھانا تو لیجئے، لیکن اب صبح سے اپنا انتظام خود کر لینا۔ اب میں نہ ناشتہ لے کر آؤں گا نہ میں کھانا لے کر آؤں گا۔ کیا ہوا؟ میں کھانا بھی لے کر آؤں، کھانا تیار کرواؤں، لے کر آؤں، خود اپنے ہاتھ میں اپنے سر پر میں رکھ کر لے کر آؤں، اور یہ بچے مجھے بیل بھی بولے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب بھی بڑے غیرت مند تھے، اور ہمارے علماء کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر کسی کا مال مدرسے میں، یا مسجد کی کمیٹی والے بھی ہوں گے کہ ہر کسی کا مال مسجد میں قبول کر لیا جائے۔ ذرا یہ بھی دیکھا کریں کہ بھئی اس کی کمائی کیسی ہے، اس کی آمدنی کیسی ہے۔ جیسا کھاوے ان ویسا ہووے من۔ جب یہ بچے اچھا کھائیں گے، حلال طیب کھائیں گے، تو پھر یہ بچے بھی بڑے بڑے علماء کا کردار نبھانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پاکیزہ اور حلال کھلائیں گے تو ہمارے بچے بھی پھر فرمانبردار بنیں گے۔ خود اچھا اور پاکیزہ اور حلال کھائیں گے تو حرام کاموں سے بچنے والے بنیں گے۔ اس لیے حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو عزت والی، برکت والی حلال روزی نصیب فرمائے۔ قاری صاحب نے کہا، گورنر صاحب اتنے دن تک آپ کھانا اور ناشتہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن سن لیجئے یہ میرے مہمان نہیں ہیں، بلکہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا انتظام کرنا وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر آپ نہیں لائیں گے تو کوئی حرج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کفیل ہے، وہ ان کا آپ سے بہتر انتظام کرنے پر قادر مطلق ہے۔ ادھر کھانا رکھا، برتن رکھے، گورنر صاحب کو بات سنائی، گورنر صاحب وہ چل دیے۔ رات ہوئی، گورنر صاحب بستر پر سوئے تو کیا دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گورنر صاحب کو دکھایا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان محشر برپا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، جہنم بھی تیار ہے، اس کے شعلے وہ جھلسانے والے بالکل تیار ہیں، لوگ ہیں کہ جہنم کے کنارے پہنچ گئے ہیں، اور ہر کوئی اپنے گناہوں کے بقدر وہ پسینے میں شرابور ہے، کوئی ٹخنے تک، کوئی ایڑی تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، اور کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور کسی کو پسینے نے یہاں تک لگام لگا رکھی ہے۔ سورج ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر ہے، کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں، کسی کے پیروں میں کوئی جوتی نہیں، کسی کے سر پر کوئی تاج نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا ہے، میدان محشر ہے، اور پل صراط بھی رکھ دیا گیا ہے، اور جنت اور جہنم سامنے ہے، اور یہاں ہر کوئی پریشان حال ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدرسے کے پڑھنے والے طلبہ ہیں، یہ ایک تو معصوم ہیں، نابالغ ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، یہ من
خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع کا مصداق ہے، اور من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ کا مصداق ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے، یہ جنت کی راہوں پر چلنے والے، یہ فرشتے ان کے نیچے، ان کے پیروں کے نیچے پر بچھائے جائیں، پر بچھانے والے، یہ مہمانان رسول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے علم کے لیے، حکمت کے لیے اس لیے نہیں چنا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ جاؤ تم بخشائے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ جاؤ اے علم حاصل کرنے والوں، اے علم حاصل کرنے والے طلبہ، تم جاؤ بخشائے جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جو طلبہ کی جماعت تھی اس میں سے ایک کہتا ہے رکو 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 ذرا رکو، ابھی نہیں جانا جنت، ابھی نہیں جانا۔ دوسروں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ ایک بیل ہمارے لیے دنیا میں ناشتہ بھی لاتا تھا، صبح کا کھانا بھی لاتا تھا، وہ رات کا کھانا بھی لاتا تھا، وہ بیل کو بھی جنت میں ساتھ میں لے کر جائیں گے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہیں، اے اللہ، یہ گورنر ہمارے لیے دونوں وقت کے کھانے کا انتظام کرتا تھا، چائے ناشتے کا انتظام کیا کرتا تھا، اے اللہ تو اس کو بھی ہمارے ساتھ اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، معصوم ننھے منھے بچوں کی زبان اللہ رب العزت سے سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو ٹال دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صبح میں جلدی آنکھ کھلتی ہے، نماز فجر وہ گورنر ادا کرتا ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی مستورات کو کہتا ہے کہ جلدی سے اٹھو، چائے ناشتہ تیار کرو، مجھے مدرسے جانا ہے اور وہاں طلبہ کے لیے ناشتہ لے کر جانا ہے۔ چنانچہ روزانہ کے معمول سے بھی کچھ پہلے، روزانہ جس وقت وہ ناشتہ لے کر جایا کرتا تھا اس سے بھی کچھ پہلے وہ چائے ناشتہ لے کر پہنچ جاتا ہے اور قاری صاحب کو کہتا ہے، قاری صاحب یہ ناشتہ میری جانب سے آپ قبول فرمائیں، ان طلبہ کی خدمت میں میری طرف سے ناشتہ بھی آتا رہے گا، میری طرف سے کھانا بھی آتا رہے گا، میری طرف سے ان کی جو خدمت بن سکے گی وہ ہوتی رہے گی۔ انہیں مجھے بیل بولنا ہو ان کی مرضی، انہیں مجھے گدھا بولنا ہو ان کی مرضی، ان کا جو چیز چاہے وہ مجھے بولیں، لیکن یہ کہ میں ان کی خدمت کروں، یہ میری خوش نصیبی ہے، یہ میری سعادت مندی ہے، میں ان پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں۔ میرے پیاروں، یہ مدرسہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، یہ ہماری سعادت مندی ہوگی کہ مدرسے کے اخراجات، مدرسے کے خرچے ہم معلوم کریں۔ مدرسے میں کرانے کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، مدرسے کے بچوں کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، یہ سردی کا موسم ہوتا ہے، گرم کپڑوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، سویٹر شال کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کمبل اور رضائیوں کی ضرورتیں ہوا کرتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں نرم گداز کمبلوں میں ایسے لیٹے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھنے کو من نہیں کرتا، 9 بجے سے پہلے بستر چھوڑنے کا من نہیں کرتا۔ یہ وہ طالب علم ہیں جو 5 بجے سے اٹھ کر ایسے سردی میں پانی سے وضو کر کے قرآن پاک لے کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہاں پڑھنے والے بچے وہ ہمارے مہمان نہیں ہیں، کہ ان بچوں کی رکھوالی، ان بچوں پر خرچ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یاد رکھیے ابن ماجہ کی حدیث، آقا نے فرمایا جہنمیوں کی صف لگی ہوگی، وہ ایمان والے، وہ مسلمان جنہوں نے برے کرتوت کر رکھے تھے، بدعمالیاں کر رکھی تھی، ان کے نتیجے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہوگا۔ لائنوں پر لائنیں لگی ہیں، جہنم میں جانے والے مسلمان ہوں گے، ان لائنوں کے سامنے سے ایک جنت میں جانے والا مسلمان جس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا ہوگا، وہ لائن کے سامنے سے گزر رہا ہوگا، جنت کا فیصلہ ہو گیا، حشاش بشاش خوش اور خرم چلا جا رہا ہوگا، وہ لائن میں سے ایک شخص کہے گا اما تعرفونی یا فلان یا فلان، اے فلان اما تعرفونی، او فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہے گا تو کون، تو نے مجھے نہیں پہچانا، ایک مرتبہ دنیا میں پینے کے لیے میں نے تجھے پانی دیا تھا، ایک مرتبہ پینے کے لیے دنیا میں میں نے تجھے پانی دیا تھا، کیا چاہتا ہے؟
تو جنت میں جا رہا ہے، وہ ایک مرتبہ کے پانی کے بدلے میرے لیے اللہ سے سفارش کر دے، اللہ تیری سفارش کو قبول کرے گا، کام میرا بن جائے گا۔ وہ سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، وہ جنت کا فیصلہ اس کے لیے کر دے گا۔ وہ لائن کے سامنے سے ایک بندہ گزر رہا ہوگا، وہ لائن میں سے ایک شخص کہے گا او اللہ کے بندے تو مجھے نہیں پہچانتا، کہے گا تو کون؟ ایک مرتبہ دنیا میں وضو کرنے کے لیے میں نے تجھے پانی دیا تھا، میرے لیے سفارش کر دے، میرے لیے سفارش کر دے۔ اللہ تعالیٰ تیری سفارش قبول کرے گا، میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، مدرسے کا پورا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ، پورا تعاون کرتے